مصطفیٰ عامر قتل کیس کے بعد جو اسکینڈل کھلا، پنڈورا باکس کھلا، اس کے بعد پاکستان کے لوگوں کو معلوم پڑا کہ آج کل کے نوجوان کس دلدل میں پھنسے ہیں۔ منشیات کے اس دلدل میں پھنسے آج کے نوجوان رہنمائی کے طلبگار ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی انہیں بتائے کہ کس طرح اس دلدل سے نکلا جائے، بٹ سیڈلی مجھے کوئی رہنمائی کرتا ان کی نظر نہیں آ رہا۔ آج پاکستان میں منشیات فروشوں کا نیٹ ورک اس قدر طاقتور ہو چکا ہے کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ وہ اتنے پیسے والے ہیں کہ آپ جب ان کو دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، پر حقیقتاً وہ صرف منشیات فروش ہوتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے پاکستان میں جب ایفیڈرن کیس ہوا تھا اور بہت بڑی تعداد میں ایفیڈرن غائب ہو گئی تھی، جس کے بعد پاکستان میں آئس کا نشہ انٹروڈیوس ہوا اور یہ لیاری گینگ وار کے ذریعے کیا گیا، تو پتہ یہ چلا ٹیسٹ کرانے کے بعد کہ اگر آئس کے اندر 0.01% ایفیڈرن ہونی چاہیے تو ہماری آئس کے اندر 10% ایفیڈرن ہے، کیونکہ ہمارے پاس اتنی ساری غائب ہو گئی تھی تو بنانا آسان ہو گیا اور اس ایفیڈرن کا بھی استعمال کیا گیا جو چوری ہوئی، جس کے اندر بڑے بڑے نام تھے، کوئی چھوٹا نام نہیں بند ہوا تھا، بڑے بڑے سیاستدان بند ہوئے تھے، ان پہ کیسز بنے تھے، لیکن پھر سب باعزت بری ہو گئے۔ ہماری عدالتیں آپ کو معلوم تو ہیں کتنی کمال ہے ہماری عدالتیں ایسا کام کر رہی ہیں کہ ہائی کورٹس کے اندر رشوت ستانی کی کمپلینٹس ہائی کورٹس کے جج دے رہے ہیں کہ اب جو نئے ججز آئے ہیں ان کا جو سٹاف ہے وہ رشوتیں لے رہا ہے۔ تو ہماری عدالتیں مکمل طور پہ تباہ ہیں، انصاف کا نظام مکمل طور پہ تباہ ہے، اور جنہوں نے ان کو پکڑنا ہے، چور کو پکڑنے کا کام پولیس کا ہوتا ہے۔ پولیس تو سبحان اللہ العظیم، کیا کہیں ان کی، کتنی تعریف کیجئے۔ میں کہتا ہوں ہماری پولیس اتنی اچھی ہے کہ کہاں سے شروع کریں کہاں ختم کریں۔ خیر گفتگو کریں گے۔ رضا ہارون صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، اور رضا صاحب کا جو دل ہے وہ کراچی کے ساتھ دھڑکتا ہے، اس بات کا مجھے مکمل طور پہ اندازہ ہے۔ ان کا دل کراچی میں رہتا ہے اور کراچی کے جو نوجوان ہیں ان کی وہ رہنمائی کرنا چاہیں گے۔ رضا ہارون صاحب تھینک یو سو ویری مچ سر آپ کی قیمتی وقت کے لیے، جزاک اللہ خیر۔ رضا صاحب، آج اس مرڈر کیس کے بعد، مصطفیٰ عامر قتل کیس کے بعد ارمغان قریشی کا پورا دھندا سامنے آ گیا، کس طریقے سے وہ منشیات بیچتا تھا، وہ اس کا باپ اس کے اندر ملوث تھا، بٹ سیڈلی سر ہمارے نوجوان آج اتنے سارے نشوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ رضا صاحب، شراب آپ جانتے ہیں کس طرح عام ہو گئی ہے، اوپنلی بیچی جاتی ہے شراب، کراچی میں دکانیں ہیں ہر علاقے کے اندر شراب کی۔ اقلیت کو ہم شراب بیچنے کا لائسنس دیتے ہیں، لیکن وہ اقلیت ہی سارے مسلمانوں کو، بچوں کو شراب بیچتی ہے۔ میں تو کہوں گا کہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ کوکین کا نشہ، پھر آئس کا نشہ، پھر چرس کا نشہ، پھر افیم کا نشہ، پھر ایک کیمیکل ڈرگز ہیں LSD، ایکسٹسی، لسٹ چلتی جا رہی ہے۔ یہ سارے نشے ہمارے نوجوانوں کے اندر رضا صاحب ایسے پھیل گئے ہیں جس کی کوئی انتہا نہ ہو، بٹ I do not see any politician talking about it۔ میں ANF کو کارروائیاں کرتے ہوئے نہیں دیکھ رہا، میں ایکسائز کو کارروائیاں کرتے ہوئے نہیں دیکھ رہا، یہ سب رشوت لے کے چپ ہو جاتے ہیں کیونکہ پیسہ بہت ہے۔ رضا صاحب، آپ کیسے ان نوجوانوں کی رہنمائی کریں گے، کس طرح ان کو بچائیں گے، کچھ تو کہیے ان کے لیے سر۔ ثنا بھائی، بہت ہی سنجیدہ ٹاپک ہے، اور اس کا تعلق ہمارے معاشرے سے، ہماری گھریلو فارمیشن سے، جو گھروں کی فارمیشن ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی یہ سب کچھ ہوتا تھا، چرس، افیم، یہ تمام چیزیں کافی عرصے سے چلتی، بھنگ کا نشہ، یہ تمام چیزیں لوگ کرتے ہی تھے، لیکن بعض اوقات یہ چیزیں پرانے وقتوں میں ریکریشنل ایکٹیویٹیز کے طور پہ کی جاتی تھیں۔ اب اس طرح کے نشے آ گئے ہیں جو آپ نے جن کا نام لیا، اتنی بڑی لسٹ ہے، جو کہ انتہائی زہریلے اور نقصان دہ ہیں ہیلتھ کے لیے۔ پہلے ہمارے گھروں میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا تھا، اب یاد کریں بچہ گھر میں سگریٹ بھی پی کے آتا تھا تو لوگ پکڑ لیتے تھے اس کو، اس کی پوچھ گچھ ہوتی تھی۔ آج میں سمجھتا ہوں ہمارا فیملی سسٹم جو ہے یہ اس کی ویکنیس بھی ہے۔ پھر ہمارے سکولز، جو ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس ہیں، وہاں پہ اس کا اس طریقے سے اویلیبل ہونا کہ نوجوانوں کے ہاتھ میں پہنچے۔ پھر ہمارے معاشرے میں اس کی جو سب سے جو خطرناک بات ہے، اس کی ایکسیپٹنس۔ یس، یہ اس کی ایکسیپٹنس ہے، اور یہ ایکسیپٹنس بہت ساری فیملیز میں ہے کہ یار یہ تو ٹھیک بات ہے، یہ تو کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے والدین بھی شاید کر رہے ہوں گے۔ پھر اس کی انگریس جو ہے صرف ایسا نہیں ہے کہ کوئی غربت کا مارا ہے، بے روزگار ہے یا پریشان ہے تو وہ اس نشے کا استعمال کر کے اپنے آپ کو جو ہے ریلیف کوئی دے رہا ہے۔ یہ تو ہمارے بہت اچھے گھرانوں کے، پڑھے لکھے گھرانوں کے بچے بچیاں ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں۔ اب اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ معاشرہ
اپنے طور پہ ہی کوئی ایسی اویئرنیس کیمپین چلائے متحد ہو کر کے کہ اس میں کوئی آگے ہی ہو بچوں کو کہ یہ ڈینجرس ہے. دوسرا جو کروشل رول ہے وہ اسٹیٹ کا ہے کہ اسٹیٹ اس کی انفورسمنٹ کرے. یہ کہیں نہ کہیں سے آتی ہیں چیزیں نا, یہ ظاہر سی بات ہے. میں تو گارنٹی دے سکتا ہوں کہ کراچی میں اس تعداد میں اس پیمانے پہ یہ نشے پروڈیوس نہیں ہوتے. یہ کراچی کی مختلف بارڈرز کو کراس کر کے کراچی کے اندر آتے ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ بالکل جو خدشہ ظاہر کیا جاتا ہے, کیا اس میں مختلف ایجنسیاں جن کا کام ہے بارڈر کنٹرول, وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے, چاہے وہ اینٹی نارکوٹک فورس ہو, ہماری پولیس ہو, ہمارے دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے جن کا کام ہے جو قائم ہی اس لیے کیے گئے کہ اس لعنت کی جو ہے وہ روک تھام ہو, کیا وہ اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں, کیا وہ اپنی جاب پوری کر رہے ہیں, کیسے یہاں تک پہنچ رہے ہیں. اب یہ ایک بہت بڑی کنگ پن آپ کو ملی ہے جو اس کی تفصیلات آ رہی ہیں مصطفیٰ عامر کیس کی اور موان کی اور دیگر جو نام اس میں اب ایڈ ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب یہ موقع ہے ریاست کے پاس, صوبائی حکومت کے پاس, ہماری پولیس فورس کے پاس, ہماری عدلیہ کے پاس, کہ وہ اس سرے کو پکڑ کر اب اس سرے کے دوسرے اینڈ تک پہنچے اور اس پورے نیٹ ورک کا جو ہے قلعہ کما ہو, اور اس نیٹ ورک کو سپورٹ کرنے والے جو لوگ ہیں. آپ دیکھیں نا, آپ انتہا دیکھو تلا, جس دن یہ واقعہ ہوا ہے وہاں پولیس مقابلہ ہوا ہے, اور جب وہ مسئلہ مجسٹریٹ کے سامنے گیا تو مجسٹریٹ کا رویہ کیا تھا؟ اس نے تو ریمانڈ دینے سے انکار کر دیا. اس نے تو مطلب تو کہیں ملٹیپل اس نے فیصلہ دے کے وائٹو لگا کے فیصلہ بدلا ہے, اور ارمغان کے باپ کے ساتھ بیٹھ کے چائے پیتے ہوئے فیصلہ لکھا ہے. لیکن مجھے بات بتائیے نا رضا صاحب, میری نظر میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آقا دو جہاں رحمت للعالمین نے کہہ دیا تھا کہ اسلام میں 3 چیزیں حرام ہیں, ایک شراب, ایک زنا, ایک خنزیر. شراب کو ام الخبیث کہا گیا, یعنی ہر برائی کی ماں شراب ہے. آج ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے رضا صاحب, اور ہم نے شراب کو لائسنس دے دی ہیں. خاص طور پہ کراچی اور سندھ میں جیسے شراب کی دکانیں ہیں, پنجاب میں یا KPK میں یا بلوچستان میں نے نہیں دیکھی, نہ میں نے پوچھا وہاں پہ کسی کو نظر آتی ہے. وہاں پہ فون کرتے ہیں تو گھر پہ ڈیلیوری ہوتی ہے. کراچی سندھ میں دکانیں ہیں اوپنلی, اور یہ اقلیتوں کو لائسنس دے دیے گئے ہیں. ہیومن ٹریفکنگ ہوتی رہے, اسمگلنگ ہوتی رہے. سیڈلی وی ہیو ایکسیپٹڈ الکوہول ان آر سوسائٹی. شراب بڑا نارم ہو گیا ہے کہ اگر آپ شراب نہیں پیتے ہیں تو آپ سوشل ایلیٹ کا حصہ نہیں بن سکتے, آپ کی بینک میں پروموشن نہیں ہوگی کیونکہ آپ کا باس آپ کو بولے گا میرے ساتھ پیو اور آپ نہیں پیو گے. ڈونٹ یو تھنک کہ برائی کی ایک بڑی جڑ شراب بھی ہے رضا ہارون صاحب؟ سر وہ تو دو رائے نہیں ہے نا, وہ تو اللہ کا حکم ہے, ہمارے سامنے شریعت موجود ہے, تو اس پہ تو ڈیبیٹ ہی کوئی نہیں ہے. شراب کی برائی پہ تو ڈیبیٹ ہی کوئی نہیں ہے. ہم نے ایکسیپٹ کیوں کر لیا شراب کو سر؟ یہ ہمارا کلیوژن ہے نا. ابھی آپ دیکھیں کہ یہ آپ نے صحیح کہا کہ یہ اسٹیٹس سمبل بن گیا ہے نا. اگر آپ کے گھر میں بار نہیں ہے, آپ کے گھر میں ڈرنک سرو نہیں ہو رہی ہے, تو پرابلی آپ اس ایلیٹ کلب کے یا ایلیٹ سوسائٹی کے ممبر نہیں سمجھے جاتے. اچھا یہی چیز پھر نیچے آ جاتی ہے. لیکن آپ ایک بات دیکھیں, جو آپ بات کر رہے ہیں نا, دیکھیں جہاں یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوتا. یہ تو سوچ اگر ہے کہ جی اس کو بالکل جب تک یہ چیز سامنے نہیں رکھی ہوگی ہم برائی نہیں کریں گے. نہیں, فائدہ تو جب ہے تلا جب میں آپ کے سامنے کوئی بندہ شراب کا گلاس رکھے اور آپ اس کو نہ اٹھائیں نا. آپ کی اپنی ول کدھر چلی گئی ہے, آپ کے اپنے نفس پر قابو کدھر چلا گیا ہے. یہی یہاں سے 2 گھنٹے کی فلائٹ پر دبئی ہے سر. آپ یہاں سے 2 گھنٹے کی فلائٹ پر دبئی ہے, وہاں آپ کو مختلف کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں آپ کو یہ لکر مل جائے گا, لیکن ہر جگہ تو نہیں ملے گا. تو انہوں نے بھی جن لوگوں کو کیٹر کرنا ہے, جن کو اجازت ہے اس کام کی, وہ لوگ وہاں وہ کر لیتے ہیں. جن لوگوں کو اجازت نہیں وہ نہیں کرتے, تو وہاں ریاست نے رٹ قائم کی ہے نا. دوسری بات ہے کہ دیکھیں نا, آپ کو اپنے معاشرے میں ڈیٹرنس کریٹ کرنے کے لیے 2 ہی طریقے ہوتے ہیں نا. ایک تو آپ قانون سخت کریں, دوسرا آپ کا دین موجود ہے نا. اور دین میں کوئی ابہام تو نہیں رکھا گیا چیزوں کے لیے. بھی آپ نے کتنی کلیئرٹی سے بتائیں 3 چیزیں جن کو کہ بدترین گناہ قرار دیا گیا. یہ تو پتہ ہے نا مجھے, میرے اور میرے اللہ کا معاملہ ہے. وہ CCTV جو اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ لگائے ہوئے کندھوں پہ, وہ تو آن ہے نا, وہ تو ریکارڈ کر رہے ہیں. تو آپ اگر بند کمرے میں بھی کوئی چیز کر رہے ہیں تو یہ دونوں CCTV چل رہے ہیں. تو جسٹ بی اویئر. ہم سڑک پہ اب کسی غلط کام کو کرتے ہوئے کتنے محتاج جاتے ہیں کہ بھئی جو سڑک پہ CCTV ہمیں کیچ کر رہا ہوگا, آپ کے کندھوں پہ لگے ہوئے ہیں بھائی. ایوری مومنٹ اور رضا صاحب اس کی کیا وجہ ہے, اس کی کیا وجہ ہے کہ سندھ میں آپ کو شراب کی دکانیں ملیں گی لیکن باقی صوبوں میں نہیں ملیں گی؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ نہیں سر, باقی صوبے میں ملتی ہے, ہماری بریوری سندھ میں تو نہیں ہے نا. دکانیں آتی ہے, دکانیں شاپس, وہ ڈیلیوری ہوتی ہے ہوٹل سے سر.
سر وایا میڈیا نکالنے سندھ میں تو چلیں، اگر لائسنس یہ ہو رہا ہے وہ بھی، لیکن سب وہ مسلمانوں کے لیے تو نہیں ہے نا، وہ تو مس یوز ہو رہا ہے. سر دیکھیں نا کتنے مسلمان خرید رہے ہوتے ہیں سر، 90% مسلمان ہی خریدتے ہیں، ان کے کسٹمر مسلمان ہی ہیں. آئی اگری. آپ نے ان کے وجود کا پوچھا تھا تو میں نے کہا بھائی ایک